معزز ناظرین، گزشتہ دروس کے اندر تیمم کے احکام، اسی طریقے سے کن کن چیزوں سے تیمم کرنا درست ہے، اسی طرح جو ہے تیمم میں نیت کے سلسلے میں، اسی طریقے سے ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بالتفصیل و دلیل بیان ہو چکا ہے۔ آج جو مسئلہ بیان کیا جائے گا وہ یہ بیان کریں گے امام قدوری علیہ الرحمہ کہ ایک مقیم شخص مسافر نہ ہو، اسی طریقے سے تندرست شخص بیمار نہ ہو۔ ماقبل میں جیسے مسئلے کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مسافر ہو، اسی طریقے سے بیمار ہو، شدید ترین بیمار ہو، یا ٹھنڈی بہت زیادہ ہو جس کی بنیاد پر اس کو جو ہے انتقال کا یعنی مر جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے۔ یہاں سے جو مسئلہ بیان فرمائیں گے وہ آپ حضرت بغور سماعت کریں۔ قبل اس کے تشریح کی جائے، عبارت اور اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ۔ امام قدوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور جائز ہے تیمم کرنا تندرست مقیم شخص کے لیے، اذا حضرت جنازۃ، جبکہ جنازہ حاضر ہو، والولی غیرہ، اور ولی اس کے علاوہ ہو، فخاف ان اشتغل، پس وہ خوف کرتا ہو، اس کو اندیشہ ہو، خوف ہو کہ اگر وہ مشغول ہوگا بالطہارتی، وضو کرنے میں، ان تفوتہ صلاۃ الجنازتی، یہ کہ فوت ہو جائے گا اس سے، فوت ہو جائے گی اس سے نماز جنازہ، فلہ ای یتیمم ویصلی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ تو معزز ناظرین، اس کی تشریح یہ ہے، اس عبارت بالا کی تشریح یہ ہے، امام قدوری علیہ الرحمہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تندرست شخص کسی بھی طرح کے بیمار نہ ہو، اسی طریقے سے مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ ماقبل میں تو یہ بیان کیا گیا مقیم ہو یا مسافر ہو یا بیمار ہو تب تیمم کر سکتے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار بھی، مقیم بھی ہو، تندرست بھی ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن کب؟ یہ اصل جو ہے مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں جبکہ جنازہ حاضر ہو۔ دراصل اس عبارت میں امام قدوری علیہ الرحمہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جنازہ حاضر ہے، اب ایسی صورت میں اگر وہ شخص وضو میں مشغول ہوگا، وضو کرے گا، تو یہ اس کو خوف لاحق ہو کہ بھائی اگر میں وضو کروں گا تب تک جنازہ ہو جائے گی، نماز ادا کر لیں گے، تو فرماتے ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ذہن میں رہے یہ مسئلہ احناف کے نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ اس کے برخلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ شخص ولی کے علاوہ ہو، یعنی ولی نہ ہو، یعنی میت جو شخص مر گیا، انتقال کیا گیا، اس کا کوئی ولی نہ ہو بلکہ ولی کے علاوہ شخص ہو، اگر ولی ہو تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں اگر ولی نہ ہو بلکہ ولی کے علاوہ ہو، اور صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا، پانی موجود ہے لیکن اس کے باوجود اگر وضو کرنے جائے گا تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ تیمم سے نماز پڑھ لے، یعنی تیمم کے ذریعے سے نماز جنازہ ادا کر لے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یعنی یہاں جو شرط لگائی ہے امام قدوری الرحمہ وہ یہ ہے کہ ولی کے علاوہ، چونکہ ولی اگر میت کے ولی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے تبھی جا کر اس میں شریک ہو، لیکن ان کے علاوہ ہو تو فرماتے ان دونوں کے درمیان فرق کیوں ہے؟ تو محشی علیہ الرحمہ دیکھیے لکھا ہے بین سطور کے اندر، یہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، یہ دیکھ سکتا ہے، فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ لِأَنَّ لَهُ إِعَادَةٌ، یعنی اس عبارت سے دراصل اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں، غیر ولی سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ولی ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ولی کو اختیار ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میت کے کوئی خاص رشتہ دار ہے، ولی میں شامل ہے، تو اب میت جو رکائیں گے کہ بھائی چلو وہ پہلے وضو کر لے، وضو کر کے وہ شریک ہو، ان کے لیے انتظار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عام آدمی ہے تو ان کے لیے تھوڑی انتظار کیے، بولیں بھائی چلو نماز جنازہ ادا کر لو، اس کا کوئی یہ نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ولی ہے، یعنی میت کا ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا، اگر ولی ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا کرے، تیمم کر، بلکہ وضو کرے پھر شریک ہو، کیونکہ اس کے لیے دو آپشن ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اس کے لیے انتظار بھی کریں گے،
اور دوسری بات یہ اس کا یہ بھی حق ہے کہ اگر چاہے تو وہ دوبارہ نماز جنازہ کا اعادہ کرے. اسی کے بیان کیا ہے جو ہے بین السطور میں، وہ اشارۃ، یہ اشارہ ہے الی ان، اس بات کی طرف کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، للولی، ولی کے لیے، لان لہ، اس لیے کہ ولی کا اختیار ہے، الاعادہ یعنی نماز جنازہ کا اعادہ کرنے کا اس کو اختیار ہے. تو معزز ناظرین، اس عبارت سے آپ خلاصہ کے طور پر یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچ گیا ہو کہ جنازہ بالکل حاضر ہے، اگر وہ وضو کرنے جائے گا تو جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی، تب ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، کیونکہ نماز جنازہ کا کوئی خلیفہ نہیں. یہاں بھی ایک بات جو ہے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر سمجھ لینا چاہیے، یعنی جن احکام، جن عبادت کے اندر خلیفہ ہو، اس کا بدل ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ کے وہ کیا کرے، وضو کر کے ہی نماز پڑھے. اب چونکہ جنازے کا کوئی خلیفہ اور بدل نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے